نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھ و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا ان گنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمامی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار، تاجدار مدنی، ساقی کوثر، شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد ایک مکمل حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے اندر حقوق کا تذکرہ موجود ہے، اور پچھلے جمعہ کے عنوان کو ہی شامل کر کے اس عنوان میں ہم داخل ہو کر کے کچھ اور باتیں انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ پر بے شمار حقوق عائد کیے ہیں۔ ان میں ایک اللہ کا حق ہے اور دوسرا بندوں کا حق ہے۔ اب بندوں کے حقوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اور حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے کلام میں بھی بات موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی بات موجود ہے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا جو حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، والدین کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، بالترتیب الغرض احادیث میں پوری باتیں موجود ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے وہ بیان کیا ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے انہی باتوں کو آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میری ذات کے لیے ہے اور آپ تمامی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ مسلمانوں کے حقوق کی جب بات آئی ہے
تو اس روایت کے اندر 6 حق بتائے گئے ہیں، چاہے آپ اس کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، آپ کا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے یا دور کا رہنے والا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے ہمارے اوپر 6 حق ہے، ادا کرنا ضروری، ورنہ گنہگار ہوں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، سبحان اللہ، جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ تمہید میں جائے بغیر آئیے جلدی جلدی انشاءاللہ العزیز آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، ان 6 حقوق کو بیان کر کے اور ایک اعلان پر انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلا جو حق بتایا گیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ کتنے؟ 6 حق ہے، یہ واجب ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ پہچانتے تبھی ادا کریں، اگر وہ چہرے سے مسلمان نظر آ رہا ہے تو اس کا ہمارے اوپر 6 حق ہے۔ پوچھا گیا وما ہن یا رسول اللہ، یہ 6 حقوق کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، پہلا حق یہ ہے جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو اور کان کھول کر کے ان باتوں کو سننا، وہ مسلمان نظر آ رہا ہے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ مسلمان ہے، تو اگر آپ کا اس سے آمنا سامنا ملاقات ہو تو پہلا حق یہ کہ آپ اس کو سلام کریں، یا اگر وہ سلام کرے تو آپ اسے جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس نے سلام کرنے میں دیری کر دی ہے تو آپ سلام کرنے میں پہل یوں کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اس کا سلام ہے کیا جانتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ برکت کی دعا ہے۔ جب کسی مسلمان کو آپ یہ کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے مسلمان بھائی، میری جانب سے تیری کوئی غیبت نہیں ہوگی، تیری کوئی چغلی نہیں ہوگی، میں تیرے خلاف سازشیں نہیں کروں گا، میں تیرے خلاف غلط کام نہیں کروں گا، تیرے خلاف میں غلط قدم نہیں اٹھاؤں گا، اے میرے بھائی میری جانب سے تو سلامتی سے رہو۔ سبحان اللہ، یہ السلام علیکم کا معنی ہے۔ سبحان اللہ، آپ یاد کریں سبحان اللہ، اگر ایک مسلمان سلام کے وظیفے کو اپنا معمول بنا لے، ہر آدمی سے مسلمان نظر آ رہا ہے، وہ شناسا ہے یا غیر شناسا، آشنا ہے یا غیر آشنا، پڑوسی ہے، مقیم ہے، مسافر ہے، اجنبی ہے یا رہنے والا پردیسی، کوئی بھی ہو، اگر ایک آدمی سلام کے وظیفے کو معمول بنا لے، ایک مہینے میں کتنے لوگوں سے تعلقات ہوں گے اور ایک سال میں کتنے لوگوں سے تعلقات ہوں گے۔ سبحان اللہ، پورے شہر میں یہ معروف اور مشہور ہو جائے گا فلاں آدمی ہے سبحان اللہ جس نے سلام کے معمول کو اپنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو، اپنے سے چھوٹے لوگوں کو بھی سلام کرنے میں اپنی توہین نہیں سمجھتے تھے۔ ہم بہت بڑے ہیں نا، ہم بہت بڑے ہیں تو بڑے لوگ چھوٹوں سے سلام نہیں کرتے ہیں، یہ کس نے آپ سے کہا ہے؟ صحابہ کرام بہت بڑے لوگ تھے سبحان اللہ، لیکن اپنے سے چھوٹے لوگوں کو سلام کرتے تھے۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا دل صاف ہوگا، رنجشیں دور ہوں گی، نفرتیں دور ہوگی، عداوتیں ختم ہوں گی۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ اپنے دل میں دشمنیاں لیے پھر رہے ہیں، اس کو ختم نہیں کر رہے ہیں۔ سلام کریں گے سبحان اللہ، رنجشیں ختم ہوں گی اور عداوتیں ختم ہوں گی۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے دل صاف ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا جانتے ہیں انسیت آتی ہے، اجنبیت کا ماحول ختم ہوتا ہے۔ آج ایسا لگ رہا ہے مسلمان اجنبی بن کر کے جی رہے ہیں، اس کو اس سے مطلب نہیں ہے اور اس کو دوسرے سے مطلب نہیں، اور فخر سے کہتے بھی ہیں ہمیں دوسرے سے مطلب نہیں ہے۔ عجیب تماشا بنا کر کے رکھا ہے، یہ مسلمان بھی ہے اور کہتا ہمیں دوسرے سے مطلب نہیں ہے۔ یاد رکھو سلام کرنے سے اجنبیت ختم ہوتی ہے، سارے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں، رشتے میں آ جاتے ہیں، بھائی بن جاتے، اور بعض دفعہ سبحان اللہ یہ کلمے والا رشتہ، یہ اسلام والا رشتہ، یہ توحید والا رشتہ خونی رشتے سے بڑا ہوتا ہے،
खूनी रिश्ते से बड़ा होता है। खूनी रिश्ता दगाबाजी करेगा, धोखा दे देगा, बेवफाई करेगा। तौहीद वाला जो रिश्ता होता है, इस्लाम वाला रिश्ता होता है, यह आपके लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है। पहला हक बताया है, मैं बड़ी जल्दी में बात करूंगा, आप मेरे साथ रहें। पहला हक बताया है प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप जब किसी मुसलमान से मुलाकात करें, या सलाम करें या उसके सलाम का जवाब दें। यह समाजी हक है, यह माशरती हक है, यह इस्लामी हक है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर वाजिब करार दिया। आइए बात जल्दी बढ़ाओ। दूसरा, 6 बातें कहनी है ना, और 15 मिनट मेरे गुजर गए हैं, तो इन 15 मिनट में और 5 बातें मुझे कहनी है। दूसरा क्या कहा, वही दाआगा फाजिब हो, जब मुसलमान बुलाए, खाली दावत की बात नहीं है। यहां पर लोग कहते दावत है तो कबूल करो। अरे जनाब याली दावत नहीं है, दावत को भी शामिल कर लिया जाए। जब कोई मुसलमान बुलाए, आ गया बुलावा, याद कर लिया आपको मदद के लिए, परेशानी में है, मुश्किल में है, रास्ते में फंसा हुआ है, गाड़ी खराब हो रही है, अपने मंजिल को पहुंचना है, कोई दुश्मन सता रहा है, कोई जालिम डरा रहा है, एक मुसलमान ने आपको बुलाया है, अल्लाह की कसम है उसकी दावत पर लब्बैक कहें इंशाअल्लाह। लोग इसका माना सिर्फ दावत वलीमा लेते हैं या दावत निकाह लेते हैं। ना ना ना, इसका माना यह है कि कोई मुसलमान जब कभी भी आपको बुलाए, किसी भी मकसद के लिए बुलाए, अगर आपके पास उज़्र नहीं है तो आप उसकी दावत को कबूल कीजिए। मेल जोल होता है, मुसलमानों से ताल्लुकात होते हैं, रिश्तेदारियां मजबूत होती हैं, और अगर आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया, उसको सवाब मिलेगा और आपकी ये बंदगी होगी। सुभान अल्लाह, क्या होगी? ये इबादत में शुमार होगी। अगर आप किसी मुसलमान के लिए उसकी राह में निकले हैं, गोया आप हालत इबादत में हैं और आप उसको सवाब का मौका दे रहे हैं। हाँ, इसमें वलीमा भी शामिल कर लिया जाए, खाने की दावत को भी शामिल कर लिया जाए, और इस दावत में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। मालदार है तो बुला रहे हैं, गरीब को नहीं बुला रहे हैं। अफसोस होता है गांव भर के इस बड़े आदमी ने गांव भर को बुलाया है, पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी को दावत ना दी है। ये कौन सी दावत है? प्यारे नबी मोहम्मद अरबी ने फरमाया, शर्रु तामी तामुल वलीमा युदआ लहल अगनिया व युतरकल फुकरा। बदतरीन दावत वो दावत है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को नजरअंदाज कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बदतरीन दावत है मेरे भाइयों। एक मुसलमान को जब दावत दी जाए, दावत देने वाला मुसलमान है, आप उसकी दावत को कबूल करें। फकद असल्लाह व रसूला, वरना इसने अल्लाह की नाफरमानी की और रसूल की नाफरमानी की। अल्लाह के भी ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला युस्लिमुहु। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, उस पर जुल्म नहीं करता है और जालिमों के हवाले करता भी नहीं। सुभान अल्लाह, यहां तो ऐसा है हम चुन चुन करके नाम बताते हैं और जालिमों के हवाले अपने मुसलमान भाइयों को कर रहे हैं। ये मुसलमान है, ये इस्लाम की पहचान है मेरे भाइयों ना। इसलिए याद रखो, ये दूसरा हक बताया है प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमान का दूसरा हक यह है, जब दावत दे, बुलाए, आवाज दे, तो आप उसकी दावत को कबूल करें। हाँ, एक आदाब याद रखें, अब इस पर मैं जुमा में बात नहीं कर सकता हूं, इसके आदाब हैं। आप मुनासिब वक्त में जाएं, ना पहले जाएं ना बहुत ही लेट करके जाएं। परेशानी है बेचारी, आपका इंतजार कर रहा है और आप है सबसे आखिरी में पहुंच रहे। इतना पहले भी ना चले जाएं कि घर वाले को परेशानी हो जाए। आदाब का ख्याल रखें, जाएं तो घर के दरवाजे के सामने ना खड़े हो, किनारे खड़े होना चाहिए। घर में दाखिल होने के बाद जासूसी ना करें, उसके घर में ये है, ये है, ये है, मेरे घर में कुछ नहीं है। जासूसी भी ना करें। किसी मुसलमान के घर में जाएं, दावत के वक्त पर जाएं, बुलावे के वक्त पर जाएं और फारिग होकर के वापस चले आए। हाँ, एक बात और याद रखें, अगर दावत में मुनकरात है, दावत में बेहयाई है, दावत में मौसीकी है और म्यूजिक है, गाने बजाने हैं, नसअलुल्लाह अल आफिया, मर्द औरतें मिल करके एक साथ खाना
खाना खा रहे, ऐसी दावत में अल्लाह की कसम ना जाए। और अहले हदीसों की मसाजिद में ऐसी दावत का ऐलान भी नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह बोलो। जो दावत वलीमा, जो दावत निकाह मुनकरात पर मबनी हो, सुभान अल्लाह, ऐसी दावत का ऐलान हमारी सल्फी मस्जिद से नहीं होना चाहिए। और ऐ मेरे सल्फी भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ऐसी दावतों में अल्लाह की कसम शरीक भी ना होना। भूखे मर जाना अल्लाह की कसम है, लेकिन ऐसे दावतों में जहां म्यूजिक है, गाने बजाने हैं और मौसीकी है, ऐसी दावत को कबूल ना करना गुनाह है। ये गुनाह, ऐसे गुनाह से बचने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। तीसरी बात, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, तीसरा हक मुसलमान का यह है, वही दस्तन सह का फन सहला। अगर कोई मुसलमान आपके पास आया है मशवरा करने के लिए, खैर ख्वाही चाह रहा है, भलाई चाह रहा है, तो आप सही मशवरा दीजिए। जैसे बेटी का रिश्ता है, लड़के का रिश्ता है, कोई घर खरीदना चाहता है, आपको मालूम है, तो आप सही मशवरा दीजिए। घर लेना या नहीं लेना, रिश्ता करना या नहीं करना, ताल्लुकात जोड़ना या नहीं जोड़ना, आप सही मशवरा दीजिए। यह भी उसका हक है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, दुनिया में जितने अंबिया है, सुभान अल्लाह, सारे अंबिया खैर ख्वाह होते थे, अपनी कौम के चाहने वाले होते थे। एक नबी ने यूं फरमाया, वाना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खैर ख्वाह हूं। एक मुसलमान खैर ख्वाह बनकर के जिंदगी गुजारता है। इंशाअल्लाह बोलो। रिश्ते वाला कोई आया, उसे फंसा ना दो, धोखा ना दो, गद्दारी ना करो, अय्यारी ना करो। कोई घर खरीदने के लिए आया, घर वो मामले में है, कोर्ट कचहरी में चल रहा है, आप उसको फंसा दीजिए कि जाकर के घर खरीद लो। जिंदगी भर बेचारा वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है। ऐसा ना करो। मुसलमान खैर ख्वाह होता है मेरे भाइयों। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी ने फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, दीन क्या है? पूरी खैर ख्वाही का नाम है, दीन पूरी भलाई का नाम है। और इसी तरीके से अगर कोई मुसलमान के अंदर कोई कमी नजर आ रही है, कोताही नजर आ रही, नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है, अल्लाह के घर से दूर है, आप देख करके, आप बन करके ना जाओ, आपके दिल में तड़प होनी चाहिए कि इसको मैं नमाजी बनाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये खैर ख्वाही का जज्बा मुसलमानों अपने अंदर पैदा करो। इसी तरीके से कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, नशे का आदी है, चोरी कर रहा है, आप देख करके आगे ना बढ़ो, नसीहत करके गुजरो। एक मुसलमान खैर ख्वाह होता है। क्या होता है? खैर ख्वाह होता है। और एक मुसलमान भला चाहने वाला होता है। प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने फरमाया, वही दस्तन साह का फन सहला। अगर कोई मुसलमान आपसे मशवरा के लिए आपके पास आया है, खैर ख्वाही चाह रहा है, भले तरीके से मशवरा दो, वरना यह कह दो मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। 3 बातें हो गई है, 6 बातें मुझे करनी है। आइए चौथी बात आपके सामने रखूं। आप अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया कि एक मुसलमान का चौथा हक यह है कि जब कोई मुसलमान छींक आए, क्या है? छींक आए, कुर्बान जाए आप मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र मनाए, फख्र से कहें कि हम अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने वाले। तालीम देखो, एक मुसलमान को छींक आए और वो छींकने वाला कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। क्या कहे? यरहमुकल्लाह। कितने मुसलमानों पर ताज्जुब होता है, उन्हें छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते हैं और जवाब के मुंतजिर रहते हैं कि हम यरहमुकल्लाह कहें। अरे नादान, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, उसके बाद सुनने वाला मुसलमान यरहमुकल्लाह कहेगा। समझ रहे? और छींक जानते हैं ये अल्लाह को पसंद है। और जमाई लेना, लोग जुमा में जमाई लेते हैं, तरावी में मुंह खोल देते हैं और कुरान पढ़ते तो इन्हें नींद आती है। जमाई अल्लाह को नापसंद है और छींक अल्लाह को पसंद है। आज की दुनिया की जदीद साइंस ने इस बात का एतराफ किया है कि छींक आने से इंसान की रगें खुल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुस्ती आ जाती है, निशात आ जाती है और सुस्ती दूर हो जाती है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज अल्लाह तबारक व तआला ने छींक में रखा है। किस में रखा है? कुर्बान जाए जनाब आली। हाँ, 3 बार से ज्यादा अगर छींक आए तो फिर उसको जुकाम है। उसको क्या है? जुकाम है।
اس کو بیماری ہے، پھر آپ ہر چھینک کا جواب دیں گے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ 3 بار کے اندر اگر چھینک آئے تو آپ یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ کہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کہنے والا پہلے کیا کہے گا؟ چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ، آپ جواب میں کہیں گے یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ سنیے مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 آدمی موجود تھے، یہ مسلم شریف کی بات ہے، ایک کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا، دوسرے کو چھینک آئی وہ خاموش تھا۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور جس نے الحمدللہ نہیں کہا آپ نے اس کو جواب نہ دیا، اس نے اعتراض کیا، بولے یا رسول اللہ آپ نے اس کے لیے دعا کی اور میرے لیے دعا نہ کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھینک آئی، اس نے اللہ کی تعریف کی، میں نے اس کے لیے دعا دی، سبحان اللہ۔ اور نادان تجھے چھینک آئی تو نے اللہ کی تعریف نہ کی تو میں نے بھی تجھے دعا نہ دی۔ یہ تعلیم دی ہے میرے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلمان جب کہیں بھی اور مسلمان کو چھینک آئے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تعجب ہوتا ہے مسلمان پر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، بدن کو سکون مل جاتا ہے چھینک آنے کی وجہ سے، لیکن یہ مسلمان الحمدللہ بھی نہیں کہتا ہے، اور یہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ سننے والا یرحمک اللہ میں جواب دے نہ۔ میرے بھائیو یہ 4 باتیں ہو گئی ہیں، 5ویں اور 6ٹھی بات 2 منٹ میں کہہ کر کے اور ایک اعلان پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ 5ویں بات یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، جب کوئی مسلمان بیمار ہو، تمہارے اپنے قریب میں رہنے والا، علاقے محلے میں رہنے والا، بستی اور گاؤں میں رہنے والا، اور بیمار کون نہیں ہوتا ہے؟ زیادہ فخر نہ کرو اپنی تندرستی پر، تمہیں بھی بیماری آئے گی، تمہیں بھی بیماری آئے گی، تمہیں بھی موت کے منہ میں جانا ہے۔ یاد رکھو بیمار ہوتا کون نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری ماں ہے، بہن ہے، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بیمار کون نہیں ہوتا میرے بھائیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو تو کیا کرو؟ عیادت کرنے کے لیے جاؤ، تیمارداری کرنے کے لیے جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے مریض کو حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے۔ ہاں کچھ لوگ آئے تھے ہمارے گھر میں آئے، اور وہاں جا کر کے یہ مت بولو بیماری بہت بڑی ہے بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ، ایسے بھی لوگ ہیں ہاں کیا بول دیتے ہیں؟ بیماری بڑی ہے بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ، بچنا تمہارا مشکل ہے۔ ایسا نہ کہو، مریض کے پاس جا کر کے ہمت والی بات، حوصلے والی بات اور جذبے والی بات اس کے سامنے رکھو، اور اس سے اور یہ کہو کہ آپ صبر کیجئے، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، اللہ راضی ہوگا۔ بیماری سب کو آتی ہے، انبیاء بھی بیمار ہوئے ہیں، اولیاء بھی بیمار ہوئے، صلحاء بھی بیمار ہوئے۔ میرے بھائیوں اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، کان کھول کر کے سننا، میری ان 2 باتوں کو لے کر کے جانا، یہ خطبہ جمعہ کا خلاصہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عربی الفاظ پڑھنے کے لیے وقت نہیں، آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح میں جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے۔ کتنے؟ انسان نہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عیادت کے لیے جاتا ہے اور جا کر کے کیا کہنا ہے؟ اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھو۔ کہاں پہ؟ اگر وہ مرد ہے، عورتیں بھی جائیں گی سبحان اللہ، ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ مرد اگر وہ ہے پیشانی پہ ہاتھ رکھو اور یہ کہو لا باس طہور انشاءاللہ، فکر نہ کر اللہ کے بندے یہ بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے حبیب علیہ السلام آپ جلیل القدر اور سید الانبیاء ہیں، آپ بھی مریضوں کے عیادت کے لیے جاتے تھے۔ سیدنا معاذ فرماتے ہیں، سیدنا سعد فرماتے ہیں میں بیمار پڑ گیا، آپ علیہ السلام میرے پاس آئے، میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھے گا اللہم اشفی سعدا، نام لے کر کے دعا کیجئے مریض کا، اللہم اشفی سعدا، اللہ سعد کی بیماری کو دور فرما۔ ایک صحابی اور ہے وہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، سیدنا زید ابن ارقم ہے، کہتے ہیں میں بھی بیمار ہو گیا، میری عیادت کے لیے محمد عربی آئے اور کہتے ہیں بیماری بڑی نہیں تھی، آنکھ آ گئی تھی، اللہ کے نبی کو خبر ہوئی اس بیماری میں بھی میری عیادت کرنے کے لیے سبحان اللہ۔ یہ تھے میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو بیمار کوئی ہو جائے عیادت کے لیے جاؤ، خیریت دریافت کرنے کے لیے جاؤ، دعائیں دے کر کے آؤ۔ اور میں یہاں پر میری مائیں بہنیں ہیں، اللہ کی قسم ہے بڑی محبت سے ان تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، مائیں بہنیں بھی ہیں، ان کے بھی رشتہ دار اگر ہیں، اعزاء قریب ہیں، اگر
بیمار ہو جائے یہ مائیں بہنیں بھی عیادت کے لیے جائیں، بن کر کے نہیں، سج کر کے نہیں، سنور کر کے نہیں، خوشبو لگا کر کے نہیں۔ نسأل اللہ العافیہ، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ہم نے ایسی ماں بہنوں کو دیکھا ہے یہ ہاسپٹلوں میں جاتی ہے، مریضوں کی عیادت کے لیے ایسے بن کر کے جاتی ہے جیسے ولیمہ کی دعوت میں آئی ہے، نعوذ باللہ۔ اے میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جتنے سننے والے دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے میرا پیغام ہے، اے امت کی ماں بہنوں، جب عیادت کے لیے جاؤ ایسے بن سج کر کے نہ جاؤ جیسے کسی ولیمے کی دعوت میں آئی ہو، نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ سے بھی یہ پیغام دیتے ہیں میرے بھائیوں، یہ 5 ہی بات ہے اور آخری بات کیا کر کے بات میں سمیٹ لوں گا انشاءاللہ۔ آخری بات اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک چھٹا حق یہ ہے، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، آج آپ لے کر کے جانا انشاءاللہ، اور اللہ سے بھیک مانگنا، 2 منٹ میں زیادہ لوں گا، اللہ سے بھیک مانگنا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بولو انشاءاللہ تعالی۔ نبی نے فرمایا وَإِذَا مَا تَفَتَّبِعُوا، ایک مسلمان جب مر جائے، انتقال ہو جائے تو رہنے والے مسلمانوں کے اوپر لازم ہے، ان کے اوپر یہ واجب ہے، پہلے جنازے کی نماز پڑھے، اس کے بعد قبر کے حوالے کرے۔ قبر خرید، آج قبر بیچا جاتا ہے، یورپ میں امریکہ میں لوگ قبر خرید رہے، اللہ کی قسم ہے ابھی یہ موقع ہمارے اپنے وطن میں ملک میں نہیں آیا ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے جنازے کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اسے 9 من مٹی کے نیچے قبر کے حوالے کر دے۔ اتنا تو حق بنتا ہے، آپ زندہ لوگ ہیں، آپ کے شہر میں کوئی پردیس کا رہنے والا کیوں نہ ہو، مسافر بن کر کے آیا ہے، انتقال کر گیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھیے اور اسے قبر کے حوالے کر دیجئے، یہ اس کا حق ہے، امیر ہو یا غریب ہو، جنازے کی نماز پڑھیے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، جنازے میں جایا کرو، تمہاری موت یاد آئے گی، تمہیں تمہاری قبر یاد آئے گی، آخرت تمہیں یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 قیرات کے برابر ثواب دیتا ہے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین میں بھی شامل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قیرات کے برابر ثواب دیتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قیرات کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ کون سے؟ احد پہاڑ کے برابر، سینکڑوں فٹ اونچا ہے اور 9 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ۔ آج اس پہاڑ کو اگر توڑ دیا جائے اللہ کی قسم ہے وزن کیا جائے اربوں خربوں ٹن ہوگا، کتنا؟ اربوں خربوں ٹن ہوگا۔ اور اہل حدیثوں تمہارے لیے شان کی بات ہے، جنازے کی نماز میں کتنا منٹ لگتا ہے؟ 5 منٹ، 5 منٹ، اور بھائیوں کے ہاں تو سیکنڈوں میں ختم ہو رہے ہیں، سیکنڈوں میں ختم ہو رہے ہیں۔ 5 منٹ لگتا ہے جنازے کی نماز میں اور تدفین میں لگے گا 10 منٹ۔ اتنا بڑا، یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے، اتنا چھوٹا عمل اگر آپ نے کر لیا اربوں خربوں ٹن کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان کافروں کو نہیں پتا ہے، ان کافروں کو نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے چھوٹے عمل پر اتنا ثواب دیتے ہیں۔ اگر ان کافروں کو پتا چل جائے اللہ کی قسم ہے ہندوستان ہی نہیں دنیا کے جس علاقے میں رہنے والے کافر ہیں اسی پر ایمان لے آئیں گے انشاءاللہ۔ تمہیں بھی خبر نہیں ہے نا، کہا جنازے کی نماز پڑھو اور مٹی دے دو، 2 قیرات کے برابر ثواب ہے، احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ کھودا جائے احد پہاڑ، وزن کیا جائے اربوں خربوں ٹن کے برابر ہوگا، اور آج یہ وزن نہیں ہوتا ہے، کل قیامت میں انشاءاللہ وزن ہوگا، بولے انشاءاللہ۔ اللہ تول کر کے دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ حق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، یہ 6 حقوق ہے، میں نے بڑی جلدی میں بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک